العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اہل ایمان کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و معطر کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اہل ایمان کے قلوب کو ایمان کی حرارت بخشتا ہے۔ آج کی اس نشست میں سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ہی چند ایک ضروری باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر کے بات مکمل کر لینا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محبوب علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا تھی۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے
حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان حاضر خدمت ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہاتھ میں تلوار پکڑ کر دشمنان خدا اور رسول کے اوپر ٹوٹ پڑوں اور اپنی جان جیسی متاع عزیز اس راہ میں قربان کر دوں۔ کسی چھوٹے کام کی اجازت طلب نہیں کی جا رہی، اتنی بڑی کاز، اتنا بڑا مشن، اتنا بڑا کام کہ جس کے بارے کہا گیا کہ ابھی شہید کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اس کے ماں قبل کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اتنے بڑے کام کے لیے آنے والا اجازت طلب کرتا ہے۔ تو میرے حضور کیا فرماتے ہیں؟ احی والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہ ما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ بنیادی دین ہے، یہ بنیادی تعلیمات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جہاں وہ لوگ بیٹیاں اور بہنیں ذبح کر دیتے تھے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، وہ ماں کو بھی جا کے منڈی میں فروخت کرایا کرتے تھے۔ ماں چیختی تھی، روتی تھی، لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ یہ تو کرم ہو گیا کہ دھرتی پہ سونے محمد کے مبارک قدم آئے اور انہوں نے آ کے لوگوں کو بتایا، لوگوں سن لو، تمہاری جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے۔ انہوں نے آ کے بتایا جس کا باپ راضی ہے ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا رکھی گئی ہے۔ یہ بنیادی دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ یقین مانیے ہمیں شاید اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کے لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اس سے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا وہ گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ گھر پہنچا تو جا کے شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنے بوڑھے ماں کی منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس بیٹھے اس کا یہ انداز خدمت دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ٹانگیں دبائیں، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا گناہ گار آدمی۔ تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے، لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کر مجھے یہی دعا دیتی ہے، اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے
آمین کہہ دیتا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لی ہے۔ انہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل، اور اللہ کے رسول کی بنیادی تعلیمات میں یہ پہلی چیز ہے۔ آپ تاریخ عرب کا مطالعہ کیجئے، حضور علیہ السلام سے قبل معاشرے کی حالت اتنی دردناک تھی کہ جب کسی کی ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اس کی چیخیں، اس کی سسکیاں، اس کی آہیں اس ظالم باپ کے دل پر گدازنا پیدا کر پاتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو اس قابل ہے کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا دے تو وہ اس قابل نہیں کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعت منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں، آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے۔ ماں کو بیرون ملک سے بھائی فون کر کے کہتا ہے کہ اماں تو پریشان نہیں ہونا، میں اگلے مہینے بہن کی فریج کے پیسے بھی بھیجوں گا۔ یار یہ تو ذبح کرتے تھے، یہ تو زندہ درگور کر کے خوش ہوتے تھے، لیکن آج یہ فیکٹریوں میں ملازمتیں کر رہے ہیں۔ آج اپنا شہر، اپنا ملک چھوڑ کر کہیں بیرون ملک جا کر پردیس کاٹ کے بہن کے جہیز کی چیزیں پوری کرنی پڑیں تو بھائی بوجھ نہیں محسوس کرتا، اپنے لیے سعادت اور فخر محسوس کرتا ہے۔ بوڑھا باپ بڑے ناز سے کہتا ہے کہ میں نے 3 بیٹیوں کی شادی اپنی مزدوری کے ساتھ کی ہے۔ یار یہ تو ذبح کر کے خوش ہوتے تھے، آج مزدوریاں کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہے، یہ رسول اللہ کا انقلاب ہے، یہ حضور کی دی ہوئی تعلیمات کا نور ہے۔ اللہ اکبر کہ جو امت کے اندر یہ سینے میں آج گئے گزرے دور میں بھی سینوں میں بہنوں کا پیار موجود ہے، سینوں میں بیٹیوں کی محبت آج بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی محبت کا اثر ہے کہ حضور نے کہا کہ میری بیٹی میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو ایک امتی بھی فخر سے کہتا ہے کہ میری بیٹی بھی تو جو ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے کہ میرے رسول نے مجھے تعلیمات یہی دی ہیں۔ تو ہمیں بیٹیوں کا پیار حضور کی دہلیز سے ملا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، خدمت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟
عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے گھر آ کر صدا لگائی. میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں. تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دی. حضور جس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا. حضور جی ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا پیٹ اپنا کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور اس نے سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا. یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضور میں کہ سنو عائشہ، کل قیامت کے دن اگر ان بیٹیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو کہا کہ یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا. کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو عزت، بہنوں کو وقار عطا کیا. آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی. میرے حضور در یتیم ہیں. سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے. حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے. وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی. قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق حضور علیہ السلام جب حضرت حلیمہ کے ہاں تشریف فرما تھے تو شام کے وقت مائیں جب کھانا بنانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی. ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی. اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی آنکھ، اس کی جو ہے اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری. وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتے. اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا خوبصورت ہے. یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی. اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. وہ کہتی نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے. تو تمہیں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کلنا محمدہ، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے. آج میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے. زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی. مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی. ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے. عرب کے رواج کے مطابق شام کو جب لوگوں نے مشاورت کر کے قیدیوں کو چھڑانا چاہا تو ہر دروازے پر جا کر دستک دیتے اور فدیے کی رقم جمع کرتے. چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے. دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو. پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا کر رہے ہو، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ قبیلے کا سرداروں کا فیصلہ ہے کہ ہماری جنگ جس شخص سے ہوئی اس نے ہمارے قیدیوں کو پکڑ لیا ہے، ہم نے اپنے قیدیوں کو چھڑانا ہے.
تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کر لاؤں۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ حبیب ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف بڑھی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً رشتے کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد نصیب ہوا ہے۔ جس دور میں بیٹی ذبح ہوتی، بہن زندہ درگور کر دی جاتی، مجھے بتائیے اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا تو میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی، آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتے پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا انہوں نے کیسے بلا سکتے ہو جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتے پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ اپنے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری بڑی آرزو ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں
اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ میرے لیے بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتیتکی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے حضور علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ وقت سمٹ گیا، توجہ چاہوں گا۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا رشتہ بھی جو ہے وہ منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، مجھے بتائیے یہ کتنا بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے حضور کی صورت میں انسانیت پر انعام کر دیا۔ بڑی حیرت ہوتی ہے جب میلاد کا موسم آتا ہے، لوگ اہل ایمان کثرت سے حضور کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ ذکر تو پہلے ہی پورا سال ہر لمحہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن اس خاص اہتمام کے ساتھ محافل کا جب انعقاد ہونے لگتا ہے تو بعض طبیعتوں کی جو ہے وہ ایسی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ شرک و بدعت کے فتوے نکل آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار کیسی عجیب بات ہے، کوئی کہتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے حوالہ دکھا دو۔ میں کہتا ہوں یار ذرا اپنے اندر تو اتر کے دیکھو کہ جب تک وہ دھرتی پہ جلوہ فراز نہیں ہوئے تھے انسان کے پلے تھا کیا؟ انسان کیا انسان ہونے کے ناطے انسان نظر آتا تھا؟ مجھے بتاؤ یار، جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن یہ انسان نما جانور اتنی گراوٹ کا شکار تھا کہ اپنی ہی بیٹی کا گلا گھونٹ کے خوش ہوتا تھا۔ ذرا دیکھیے تو صحیح یار، جو ہے بلی بکری یہ بھی اپنے بچوں سے آپ کو پیار کرتے ہو، جانور بچوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے بچے تو جانوروں کو بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن ذرا دیکھیے انسان کس قدر گراوٹ کا شکار تھا کہ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو جو ہے وہ ذبح کر دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی اور میں نے اس کو ذبح کر دیا۔ میں کہتا ہوں ایک دن کا میلاد کیا ہے، ساری زندگی بھی میلاد میں گزرے تو حق شکر پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ تو کاش ہم اس نعمت خدا بندی کے قدردان بن جائیں۔ ہم اس بات سے، میں کہتا ہوں کوئی کہتا لکھا کہاں، میں کہتا ہوں یار بھلا مجھے بتاؤ تو صحیح، حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانے کے لیے بڑا دلیل کی ضرورت ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ استقبال کہاں ہے، یہ جھنڈیاں کہاں ہیں، یہ پھول کہاں ہیں۔ میں سادہ سی مثال دیتا ہوں یار، یہ بھی ہم آئے تھے، یہ بچوں نے پتیاں ہاتھوں میں پکڑی تھی، علماء کرام جو ہے وہ پھول ہار بنا کر ہمارے انتظار میں کھڑے تھے اور داخل ہوتے ہی پھولوں کی پتیاں اور ہاروں کے ساتھ استقبال کیا۔ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے پہلے کسی مفتی صاحب سے یا کسی علامہ صاحب سے فتویٰ لیا ہوگا کہ حضرت آج عبداللہ بھائی نے آنا ہے تو ہمیں ذرا بتا دیجئے قرآن کی کوئی آیت یا حدیث کا کوئی حوالہ دے دے، ہم استقبال کرنا چاہتے ہیں، کہیں شرن اس کے اندر کوئی حرج تو نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال انہوں نے پہلے کہیں سے فتویٰ لیا ہوگا، اور اگر لیا نہیں ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کل ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کی بستی کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی شخص باہر سے آتا ہے لوگ آنے والوں کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ مسلک تو مسلک رہ گئے، اس بات پر کسی مذہب کا بھی اختلاف نہیں، تمام انسانیت اس بات پر متفق ہے کہ جب کوئی آئے تو آنے والے کا استقبال کرنا چاہیے۔ مجھے بتائیے یار، کوئی آئے تو استقبال کرنا چاہیے، نبیوں کا امام آئے تو استقبال نہیں کرنا چاہیے، محبوب خدا آئے تو استقبال نہیں کرنا چاہیے، وہ آئے کہ جن کے پیچھے 1.25 لاکھ کے قریب نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، وہ آئے کہ جو سیر کرنے کے لیے بھی نکلے کہ عرش رب کا دیکھ کر آتے ہیں، وہ آئے کہ اپنی زلف عنبری کو جنبش دے دے تو رب قبلے بدل دیتا ہے، وہ آئے کہ جن کے چاہنے سے کائنات عالم کو وجود ملے۔ تو مجھے بتاؤ پھر ان کے ذکر سے، ان کے آنے کی خوشی سے ہم کیوں نہ اپنے قلوب و اذہان کو مزین و منور کریں؟ تو یہ کوئی جھگڑے کا عنوان تھا ہی نہیں، یہ مضمون بنتا ہی نہیں تھا۔ بات یہ تھی، اصل چیز یہ ہے کہ یہ کلیاں، یہ پھول، یہ مہکتے آنگن، یہ بٹتے لنگر، یہ جلتے چراغ، یہ خوشی کے رنگ، یہ نئے کپڑے، یہ خوشبوؤں سے مہکتے آنگن،
یہ سب باعث برکت، یہ سب محبتوں کے رنگ، میں اس کی نفی نہیں کرتا، کوئی نادان ہوگا، ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مہکتے آنگن، یہ بڑھتے لنگر، یہ جو ہے وہ جلتے چراغ، یہ سب باعث برکت، لیکن جوانوں یاد رکھنا یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ اس کو منزل نہ سمجھ بیٹھنا، یہ غلطی ہوگی۔ اگر ہم آغاز کو ہی منزل سمجھ بیٹھے، ہم جھنڈیوں کو ہی منزل بنا بیٹھے، ہم پھولوں کو ہی منزل بنا بیٹھے، ہم جلتے چراغوں کو ہی منزل سمجھ بیٹھے، تو یہ منزل تھوڑی تھی یار، یہ تو آنے والے محبوب کا صرف استقبال تھا، یہ تو سفر آغاز تھا، یہ آغاز سفر تھا۔ تو کہا اتنے مبارک سفر پہ آغاز سے بات چل رہی ہے تو کچھ آنگن میں مہکتے پھول بھی ہوں، کچھ کلیاں بھی ہوں، کچھ جلتے چراغ بھی رکھ لے، کوئی میٹھی شیرینی بھی لے آئیں۔ تو یہ محبتوں کا سفر تھا جس کا آغاز ہو رہا تھا، یہ منزل نہیں ہے، آغاز محبت کا۔ لہٰذا ہم نے کہا کچھ خوشبوئیں بھی ہوں، کچھ مہکتے آنگن بھی ہوں، کچھ جلتے چراغ بھی ہوں، کچھ جھنڈیاں بھی محبوب کے نام کی لگ جائیں، لیکن یاد رکھنا یہ آغاز ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل حضور کی ذات ہے، منزل محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ بنا، کوئی آغاز کی جھنڈیوں میں اتنا کھو گیا کہ جھنڈیوں کو ہی منزل سمجھ بیٹھا، اور کوئی آغاز کی جھنڈیوں پہ ہی الجھ گیا اور وہیں پہ فتوے لگاتا رہ گیا۔ نہ ہم نے الجھنا ہے، نہ ہم نے فتووں میں پھنسنا ہے، نہ ہم نے جھنڈیوں کو کل سمجھ لینا ہے، یہ صرف آغاز کی جھنڈیاں ہیں، اس میں نہ الجھنا ہے، نہ یہاں پہ کل سمجھ کے رک جانا ہے۔ ہم نے تو دم دم محبوب کی یاد میں رہنا ہے، ہم نے تو محبوب کی سیرت کو اپنانا ہے، ہم نے منزل کا بھی سفر کرنا ہے، اور منزل محبوب کی سیرت، منزل محبوب کی باتیں ہیں، منزل ان کے احکام ہیں، منزل ان کی سنت ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ منزل کا سفر کرنا ہے، آغاز یہاں سے ہی ہو رہا ہے۔ حضور جب مدینے میں تشریف لائے تھے، اللہ اکبر، تو بچیوں نے چھتوں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا طلع البدر علینا۔ آغاز تو انہوں نے بھی محبت سے کیا تھا، انہوں نے محبوب کا استقبال کیا تھا نا۔ جب حضور مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی راہوں میں محبت لے کر کھڑے تھے، ان کو جو بن پڑا انہوں نے کیا تھا، اور تاریخ کے اوراق میں ہے۔ تو یہ آغاز تھا۔ پھر جب محبوب مدینے میں آئے تو آنے والوں نے کہا محبوب وہ تو آغاز تھا، تو جان بھی مانگے گا حاضر خدمت کریں گے، وہ تو آغاز تھا۔ محبوب نے کہا جہاد کے لیے فنڈ لاؤ، کہا حضور آغاز طلع البدر علینا سے کیا ہے، فنڈ مانگیں گے تو ابو بکر گھر میں شاید رکھے گا ہی کوئی نہیں، عمر آدھا لے کر آ جائیں گے۔ کہا کہ محبوب اگر جان مانگے تو جان حاضر، محبوب مال مانگے تو مال حاضر، اور اگر محبوب مسجد میں نماز کے لیے بلا لے، اللہ اکبر، تو صحابہ پہلی صفوں میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ وہ نمازی بھی تھے، وہ غازی بھی تھے، وہ مجاہد بھی تھے، وہ شب زندہ دار بھی تھے، وہ صبر بھی کرتے تھے۔ فاقے آئے تو کہا محبوب فاقے آئے ہیں، تو حضور نے اپنے بطن اطہر سے جو ہے وہ پردہ ہٹایا، خندق کھودی نہیں جا رہی تھی، تو آنے والے نے ایک پتھر باندھا تھا، محبوب نے بطن اطہر سے کپڑا ہٹایا، دیکھا 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو حضور کی سنت، حضور کا طریقہ، محبوب کی ادا، تو صرف جھنڈیوں میں نہیں الجھنا اور نہ ہی جھنڈیوں کو ہی کل سمجھ بیٹھنا، یہ دونوں فرق ہے۔ ہمارا معاشرہ اس میں جکڑا ہوا ہے۔ ابھی موسم آیا تو کوئی اپنا وقت فتوے لگا کے ضائع کر رہا ہے، اور کوئی ساری تگ و تاز جھنڈیوں پہ ہی لگا بیٹھا، اور اس نے کہا جھنڈیاں لگا لی ہیں، گھر سج گیا ہے، بس اب بڑے بڑے خطیب آئیں، نقیب آئیں، ایک دن چلو گرج کے محفل بھی کر لیتا ہوں، لیکن صبح کے وقت جھنڈیاں تو جل رہی تھی، یہ سویا ہوا تھا۔ فجر کی نماز میں چراغ تو جل رہے تھے، محبوب کی محبت میں تہجد کے وقت چراغ تو جل رہے تھے، تو کیوں سویا ہوا تھا؟ تجھے بھی تو اٹھنا تھا نا۔ تو نہ جھنڈیوں میں ہم نے الجھنا ہے، نہ ہم نے جو ہے وہ جھنڈیوں کو سب کچھ سمجھ کے رک جانا ہے، ہم نے آگے ہی بڑھنا ہے اور محبوب کی سیرت کے رنگ کو اپنانا ہے۔ تو آئیے اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو، یہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، میں آپ سے یہ کہتا ہوں 30 دن کسی بڑی محفل میں نہ جا سکیں، کسی مجلس میں نہ پہنچ سکیں، کوئی حرج والی بات نہیں، نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں، کوئی با مقصد محافل ملیں جہاں اہل علم آ کے حضور کی سیرت، ان کا اسوہ نور، ان کا حسن و جمال، با مقصد محفل ہو تو ضرور جائیں۔ لیکن اگر ایسی کوئی محفل نہ ملے، یہ الگ دکھڑا ہے، وقت سمٹ گیا،
کہ ہمارے یہاں بکی ہوئی محفلیں، بکے ہوئے خطیب، بھانڈ قسم کے نقیب، ڈانس کرتے نعت خواں ہیں. اگر اس طرح کی محفل ملتی ہے تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کیجیے. رات عشاء کی نماز پڑھ کے ہاتھ میں تسبیح لے کے سونے محمد پہ درود پڑھیے، رسول پہ درود پڑھیے. پیر کا دن، جمعرات کا دن، جمعے کا دن، اتوار کا دن، کوئی دن جو آپ کو میسر ہے، چھٹی کا کوئی لمحہ میسر ہے، نہ آپ زیادہ لوگوں کو بلائیں، نہ آپ دیگ پکائیں، اپنے بچوں کو بٹھا لیں، گھر میں چٹائی بچھا لیں. اور چھٹی کا دن ہے، گھر ویسے بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے لیکن ذرا اہتمام کے ساتھ صفائی ستھرائی بھی کر لیجئے. اور بچے پوچھیں گے نا ابا جی خیریت ہے، آج آپ بھی گھر کو صاف رکھنے میں، خوشبوئیں جلانے میں، اور آپ بھی جو ہے وہ سب چیزوں میں مصروف ہیں. تو باپ کہے بیٹا خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی، حضور کے میلاد کی خوشی ہے، گھر صاف ہی ہونا چاہیے. اور میرے محبوب کو صفائی سے بڑا پیار تھا، حضور نے تو اس کو نصف ایمان قرار دے دیا. پھر چھوٹی سی چٹائی گھر میں بچھا لیجئے، بیٹا بھی بیٹھ جائے، بیٹیاں بھی بیٹھ جائیں، دادی اماں بھی کرسی نیڑے کر لیں، باپ بھی بیٹھا ہو، سب کے ہاتھوں میں تسبیحاں ہوں اور لبوں پہ سونے محمد کا لب ہو، اور حضور کے نام کی مالا جپیں. 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنی دیر بچے متوجہ رہے. وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا محفل 10 گھنٹے کی ہے یا 10 منٹ کی ہے، دیکھا یہ جاتا ہے جب ذکر کر رہا تھا دل کس طرف تھا. وہاں دل گنے جاتے ہیں، سر نہیں گنے جاتے، وہاں دل دیکھے جاتے ہیں. تو دل اچھا ہو، محبوب کی یاد میں تڑپتا ہو، 3 بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوں، محبوب کی نگاہوں میں ہوا کرتے ہیں. تو آئیے میں اور آپ اپنے گھروں میں با مقصد محافل، بیٹا تلاوت کر لے، بیٹی توتلی زبان میں نعت سنا دے، اور آپ پنجابی میں ہی صحیح، اردو میں صحیح، محبوب کی کوئی ایک بات اپنے بچوں کو سکھا دو. پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرو یا اللہ میری نسلوں کو بھی محبوب کا وفادار رکھنا، میری اولادوں کو محبوب کی محبت دینا، میری نسل میں خوشبو رسول آتی رہے. یہ اصل کرنے کا کام ہے اور یہی مقصد ہے. یہ بھولا ہوا سبق کبھی ہمیں فراموش نہیں کرنا، اس کو یاد کرنا ہے اور اپنی اولاد کو سیرت رسول کریم کو چھوٹی سی کتاب لے ہے. یہ بچوں کو برگر کھلاتے ہیں، یہ بچوں کو آئس کریمیں کھلاتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن میلاد کی خوشی میں کوئی چھوٹا سا کتابچہ محبوب کے نام کا، کوئی کتاب بچے کو دے دو، کوئی LCD پہ کوئی ویڈیو حضرت کی بیان کی کسی معتبر عالم کی لگا کے بٹھا دو اور کہو بیٹا یہ میلاد شروع ہو گیا، ہم سب حضور کی باتیں سن رہے ہیں. یہی میلاد ہوتا ہے اور ہم سب عہد کریں گے ہم حضور کی باتوں پہ عمل کریں گے. میلاد یہی ہے اور اس میں الجھ کر وقت ضائع نہ کیجیے گا، اپنا قیمتی وقت محبوب کی یاد میں صرف کیجیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جولیاں رحمتوں سے بھر دے. اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر تیری توفیق سے جمع ہوئے، سب کا آنا قبول فرما. قرآن مجید کا حقیقی فہم اور نور نصیب فرما. جو کہا جو سنا عمل کی توفیقات عطا کرنا. محبوب علیہ السلام کی سیرت کا جمال، سیرت کا نور، سیرت نگہت ہمیں نصیب فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ